تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایام ہیں، ایام ذی الحجہ، انہیں احادیث مبارکہ میں خیر ایام فی الدنیا کہا گیا ہے کہ یہ سال بھر کے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ اور اب جو 5 دن آ رہے ہیں ایام تشریق کے، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، اس میں ایک اہم حکم ہے ہم سب کے لیے، اور وہ انہی 5 دنوں میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور یہ حکم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ وہ نماز مسجد میں پڑھی ہو، جماعت سے پڑھی ہو، اکیلے پڑھی ہو، گھر میں پڑھی ہو، آدمی مقیم ہو یا مسافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب پہ پڑھنا ضروری ہے۔ اتنا ہے کہ مرد حضرات ایک مرتبہ پڑھیں گے، اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ بعض لوگ بلند آواز سے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض آہستہ پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، یہ بھی ترک واجب ہے۔ اور عام طور پہ گھروں میں خواتین کو یاد نہیں رہتی یہ تکبیر۔ مرد جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو جماعت میں کسی ایک کو یاد آ جاتی ہے، وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ گھروں میں خواتین بھول جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ گھروں میں خواتین جہاں نماز پڑھتی ہیں مصلی، وہاں کسی گتے پہ یہ تکبیر لکھ کے لگا دیں، اور جو ہی فرض سے فارغ ہوں تو یہ تکبیر پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کو شروع کرنی ہے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 23 نمازیں بن جاتی ہیں۔ 9، 10، 11، 12، 5، 5، 20 نمازیں اور 3 نمازیں 13 کی۔ حجاج کرام کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ یہاں سعودیہ میں کل یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، 27 جون بروز منگل، تو کل فجر سے شروع کریں گے اور ہفتے کے دن عصر تک یہ تکبیر پڑھیں گے۔ اور پاکستان، ہندوستان کے مسلمان وہ شروع کریں گے 28 جون بروز بدھ کی فجر سے، اور اتوار 2 جولائی تک وہ پڑھیں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حجاج کرام نے نمازوں کے بعد تکبیر بھی پڑھنی ہوتی ہے اور تلبیہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھی جائے بلند آواز سے، پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے میری تعریف کریں، میری عظمت بیان کریں۔ حجاج کرام کے بھی یہ حکم ہے، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تم مینا کے خیموں میں، عرفات کے میدان میں مجھے یاد کرو، میری تسبیح بیان کرو، ذکر سے، تلاوت سے، میری یاد سے۔ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہا ہے کہ ایسا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان ایام نے چلتے پھرتے دکانوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی عظمت کے دھیان کے ساتھ اس حکم پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔